अरे गुड मॉर्निंग दोबारा से कह देते हैं इसमें क्या। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं JNN मॉर्निंग न्यूज़ और आपको पता ही है मैं आकाश हूँ और ये शहराजी हैं। शहराज, आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियोज़ में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान का मसला कहूँगी, घरों में जो माएँ हैं उनका जीना हराम हुआ है उनका मसला कहूँगी, और ख़ास तौर पर ये इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है कोरोना वबा के बाद जिसे हमें जिसका सामना करना पड़ा, ये कौन सा मसला है, आप बताएं ज़रा। ज़ाहिर बात है आलमी वबा है, कोरोना वायरस है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा शोबा मुतासर हुआ है वो है तालीम का शोबा। और हमारे साथ जो मौजूद है वो भी माहिर तालीम में, तो इंट्रोड्यूस करवाएं उनको। माहिर तालीम है शाइस्ता खान हमारे साथ मौजूद हैं और आज उन्हीं से पूछेंगे कि ये जो मुल्क में तालीम का निज़ाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, इसकी वजूहात क्या है और कोरोना की वजह से जिन सूरत हाल का भी हमें सामना करना पड़ा है, ऐसे में वालिदैन देखा जाए तो बहुत परेशान हैं। जो हमारे स्कूल में टीचर्स मौजूद हैं वो बहुत परेशान हैं, इवन के पूरा ये मुतासिर हो चुका है। लेकिन NCOC का एक बहुत बड़ा फैसला जो हमारे सामने आया है कि तालीमी इदारे दोबारा से खोल देंगे, लेकिन कल का वही शराजी की बात कि ऐसे में वैक्सीन जो है वो 30 साल से उम्र के लोगों को लगाई जाएगी, तो क्या स्टूडेंट्स का क्या होगा अगर स्कूल खोले जा रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है ना कि कल भी हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जितने भी असातिज़ा कराम है उनको भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी, लेकिन ये फैसला बहुत देर से किया, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आकाशा, सीरियस टॉपिक है और उसके बाद हम जाएंगे अपने दूसरे गेस्ट की जानिब जो कि हमें हंसाएंगे भी। हमारे साथ मौजूद है जी शेरोज ताहिर है, नौजवान सहाफ़ी है जी, व्लॉगर है, मिमिक्री आर्टिस्ट है और साथ साथ डिजिटल मीडिया पर इनका बहुत बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। लेकिन आकाशा, सबसे पहले हम जाएंगे कोरोना पे बात करेंगे। अगर तफसील तो इसी बताई जाए तो आज भी जो है कोरोना के केसेस पाकिस्तान में सामने आए हैं और कोरोना का जो सिलसिला है वो अभी तक थम न सका। आज जो है मुल्क भर में तकरीबन 102 अफराद जो है वो लुक़्मे अजल बन चुके हैं इस मूजी वबा से, और साथ साथ तकरीबन जो केसेस है वो 20,000 से तजावुज़ कर गए हैं। हालांकि देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद ये इसकी तादाद कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्यों बढ़ी। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि जो NCOC के फैसले सामने आए हैं, एक तरफ अगर देखा जाए तो केसेस में जो है रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है, और ऊपर से फैसले ही किए गए कि जितनी सयाहती मुकामात है उनको खोल दिया गया है, तालीमी इदारे हम खोलने जा रहे हैं, तो किस तरह जो लोग हैं वो इस ऑफिस पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। तो चलते गेस्ट मैम, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। सवाल मेरा आपसे ये है कि इस मौजूदा वबा में जो है तालीम का शोबा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, और अब हुकूमत ने जो फैसले किए हैं कि एक मरतबा फिर से तालीमी इदारे खोलने जा रहे हैं, और हमारे पास तो फैसिलिटीज़ भी नहीं है, बच्चों को कोरोना वैक्सीन भी नहीं लगाई गई, तो किस तरह ये सब मुमकिन होगा मैम। लेकिन शराजी, बच्चों को हमने शुरू से ही तालीम अपना माइक लगाओ। अच्छा ठीक है। शुरू से ही हमें कोविड की तो समझ ही नहीं आ रही ना, मतलब हमें क्या पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही। पहले जब फर्स्ट वेव आई तब हमने फ़ौरन से तालीमी अदारे बंद कर दिए, और जब वो टाइम गुजर गया तब हमें ये पता चला कि जी ये तो जो बड़े बुजुर्ग थे उनको इसने मुतासिर किया। छोटे बच्चों का कोई सिंगल केस भी ऐसा नहीं आया जिसमें बच्चे मुतासिर हुए हों, लेकिन वो टाइम पीरियड हमारा 2-3 महीने का ज़ाया हुआ। फिर हम ये सुनने लगे कि जी गर्मियाँ आएंगी तो कोविड के असर कम हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो ऐसा सके। कुछ नहीं हुआ। इस तरह 4-5 महीने तो हमारे इसी सब में ज़ाया हो गए। दूसरी वेव में भी छोटे बच्चों का कोई इशू नहीं हुआ, कोई छोटे बच्चों के केसेस नहीं आए। अब जो थर्ड वेव आई है इसमें छोटे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। अब हमारे पास वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आगे के हालात क्या होते हैं। क्या ये वैक्सीन अभी हम लगा भी लेते हैं तो क्या ये आगे इतने देर तक इफ़ेक्ट करेगी कि हम छोटे बच्चों को लेके चल सकें। लेकिन हाँ, बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए हमें अब कोविड के साथ गुजारा तो करना है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि बच्चों को हम घर बिठा के और बिल्कुल सिस्टम को स्पॉइल कर दें। इसलिए हमें बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि SOPs के साथ हम किस तरह चलें ताकि तालीमी निज़ाम भी चलाया जा सके। अच्छा, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आप इसमें तालीम को कहाँ देखती हैं? हम तो पहले ही बहुत 50 साल पीछे थे, मज़ीद हम पीछे चले गए। इसमें बहुत अफसोस होता है कि जो बच्चे जिनके स्कूल जाने का टाइम था, जो उनका लर्निंग पीरियड था, प्राइमरी के बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। फिर ये इसी तरह ही जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या जो कॉलेजेस के बच्चे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना है, या जो ऑनलाइन सिस्टम आ रहे हैं, तो आप मतलब इसमें मैं ये नहीं समझती कि कोई भी शख्स ऑनलाइन पढ़ के डॉक्टर बन सकता है। बिल्कुल, जब तक हर मेरा अगला सवाल भी यही था। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है ना, तो जब तक हम उस प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आएंगे हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं। हम मतलब
میں نے اکثر یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ بچے تو موبائل آن کر کے اور اٹینڈنس لگا کے سو رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر بیچارہ وہاں اپنی پوری انرجی لگا رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ سمجھ آ جائے، کیونکہ پورا سال 1.25 سال ضائع ہو چکا ہے بچوں کا. پچھلے سال تو بچے بغیر ایگزام کے پاس ہو گئے تھے، ان کے لیے بلیسنگ رہی، لیکن اس سال کیا ہوگا؟ اس سال کیا ہوگا؟ اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر سوال یہاں پر کیا ہوگا؟ آپ نے بات کی نا کہ پہلے جو ہمارا جو تھرڈ ویو ہے اس میں زیادہ تر بچے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے کورونا ویکسینیشن کی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے بزرگوں سے. اب جب بچوں کی باری آئے گی تو پتہ نہیں کورونا جو ہے نا کتنی تباہی مچانے کی ہوگی. تو ذرا اس میں بتائیے کہ یہ فیصلہ کس طرح کیا گیا ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے ہم بزرگوں کی طرف گئے ہیں ویکسینیشن میں؟ اس لیے کہ ابھی تک میرے مطلب جہاں تک میری اسٹڈیز ہیں، بچوں کے جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ اب تک ہم نہیں بالکل. یہ اگر بچے متاثر ہوئے بھی ہیں تو وہ تھوڑی مطلب مائنر اسٹیج پہ جا کے ٹھیک ہو گئے ہیں. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا. بڑوں میں تو اگر ہو رہا ہے تو پھر وہ فوراً ہی مطلب جو ہمارا بہت زیادہ ہو رہی جی، اس لیے بچوں کو ہم نے بعد میں رکھا. ان کا ویسے بھی امیون سسٹم بڑوں کی نسبت بہتر ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ ریزسٹ بھی کر لیتے ہیں. بڑوں کو تو جو مطلب زیادہ ایج کے ہیں ان کے لیے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس وبا سے نکلنا. اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ آن لائن کلاسز کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں پہ آن لائن پڑھا کے پھر بھی وہی فیسز وہ لے رہے ہیں، تو ایسے میں یہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے اور ویسے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ایسے میں یہ کیسے سروائیو کرے گا؟ اگر یہ کورونا ختم بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان فیملیز کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس پہ میں چاہتی ہوں کہ اس پہ جو ہے مطلب ہمارے جو بڑے ہیں مطلب گورنمنٹ لیول پہ اس ایشو کو دیکھا جائے، کچھ کیا جائے اس کا، کیونکہ واقعی بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے. پہلے جو لوگ اچھے اسٹیبل جابس کر رہے تھے، ان امپلائمنٹ کمپنیز نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے اور وہ لوگ اب بالکل جاب سے فارغ ہو گئے. لیکن آبویسلی بچوں کو تو پڑھانا ہے تو اسکول کی فیسز تو انہیں دینی پڑیں گی. لیکن اگر یہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا جائے کہ اگر پرائیویٹ اسکولس ٹیچر کو سیلری نہیں دے رہے تو ان کا ایکسپینس تو بالکل 50% سے بھی کم پہ آ گیا. تو انہیں فیس بھی 50% سے کم کر لینی چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے ایگریڈ کہ انہیں بلڈنگ کا رینٹ دینا پڑتا ہے، ان کے باقی ایکسپینس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ ضرور لیں. لیکن ٹیچرس کی جب آپ نے سیلری روکی ہے، ٹیچرس کو آپ نے ان امپلائڈ کر دیا نا، وہ بھی آپ نے اپنی سوسائٹی کے اوپر ایک برڈن بڑھا دیا. پہلے جو تھوڑی مطلب جو میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ بہت غریب فیملیز کی بچے ہیں، وہ 10-20,000 پہ بہت آرام سے ٹیچنگ کری ہوتی تھی اور وہ اسٹیبل ہوتے تھے، فیملی کو وہ لے کے چل رہی ہوتی تھیں. لیکن اب یہ مطلب بظاہر اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن جن فیملیز کے گھر اس پہ چل رہے تھے ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اور واقعی اگر یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں انہوں نے ٹیچرز کو مطلب کہ نکال دیا، جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد بچوں سے فیسز اتنی ہی لینا، اس پہ ایکشن لینا چاہیے. دوسری بات یہ بھی نقشہ کہ ٹرانسپورٹ فیسز بھی ان سے لیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو لائبریری فیس ہے، جو الیکٹرسٹی کی فیسز ہیں وہ تو انہوں نے استعمال کی بھی نہیں ہے، تو وہ فیس بھی شامل ہے. میڈم بالکل شامل ہے. یہ میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا جی، جو پرائیویٹ اسکولز جو بھی کریں پیرنٹس کے ساتھ کریں، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ بات تو ہو گئی. آگے کورونا لاک ڈاؤن نے بچوں پر منفی اثرات بہت زیادہ ڈالے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت زیادہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ لاک ڈاؤن یا یہ اسکول بند کرنے کا جو ڈیسیجن تھا اس نے ہماری اس جنریشن کو تو اسپائل کر دیا. بالکل. بچے جو یوز ٹو تھے اسکول جانے کے لیے، صبح تیار ہونے کے لیے، وہ ایک روٹین میں تھے، ڈسپلن میں تھے. اب وہ بالکل انڈسپلنڈ ہو گئے. اب دیر تک سونا، زیادہ ٹائم نیٹ پہ یا ٹی وی پہ گزارنا، جو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ بالکل اس سے بھی ختم ہو گئے. جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. آن لائن بھی کسی کا موڈ ہوتا ہے تو کلاس لے لی، نہیں موڈ تو نہیں. اور مطلب کنڈر گارڈن کے بچوں کو آپ آن لائن پڑھا بھی کیا لیں گے؟ ان کا تو بیسک بات یہ ہے میڈم کہ جو بچے ہیں وہ جو ان کا روٹین تھا وہ تو ظاہر طور پر جو ہے خراب ہے نا وہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پب جی کی طرف جا رہے ہیں، ٹک ٹاک کی طرف جا رہے ہیں، جو اسٹڈی کا ایک ماحول تھا وہ بھی خراب ہو گیا. آن لائن 1 گھنٹے کی کلاس نہیں لے سکتے، لیکن اور بہت کچھ یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں. ویسے جب لاک ڈاؤن وغیرہ ختم ہو جائے گا، جب اسٹوڈنٹ دوبارہ آئیں گے تو ظاہر طور پر جو وہ روٹین تھا وہ تو خراب ہو گیا ہے. تو کس طرح مینیج کریں گے طلبہ و طالبات کو آپ تعلیمی اداروں میں؟ ٹیچرس کے لیے تو مشکل ہوگی، لیکن پیرنٹس کے لیے زیادہ مشکل ہوگی، کیونکہ بچوں کو پھر دوبارہ بیڈ سے اٹھا کے اسکول بھیجنا سب سے مشکل کام ہوگا، کیونکہ بچے اب اس روٹین میں نہیں رہے. تو یہ سب سے پہلے تو پیرنٹس کا امتحان ہوگا، اس کے بعد ٹیچرز کا ہوگا، کیونکہ بچوں نے اب تک جو پڑھا تھا وہ سب بھول چکے ہوں گے، ضائع ہو چکا ہوگا. ٹیچرز کا تو کام ہے پڑھانا، بھائی وہ تو پڑھائیں گے. یہ پیرنٹس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ بیڈ سے کیسے اٹھانا ہے بچوں کو. جو ٹیچر حضرات جو پڑھاتے ہیں نا تو ظاہر طور پر وہ بھی ایک بہت بڑی بھیڑ میں جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور بہت مشکل کام ہے. لیکن حکومت کو بہت دیر بعد یہ خیال آیا کہ ان کو بھی جو ہے ویکسینیشن کیا جائے، اور کل فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اساتذہ کرام کو جو ہے ویکسین لگائی جائے گی، اور یہ جو سلسلہ ہے آکاشی 5 جون تک جو ہے مکمل کر لیا جائے گا. تو اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتی ہے؟ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ میرے خیال میں ہونا پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. اب ہوا، اب بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چلیں
कुछ तो बेहतरी आई, कुछ तो आई, देर आई दुरुस्त आई। अच्छा, एक और सवाल कि ये जो वैक्सीन है ये लगाई जा रही है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद वैसे तो हम फिर जिंदा हैं, कोरोना होगा तो होगा, वैक्सीन लगाने के बाद हमने गुजर जाना है, तो इस हवाले से क्या समझती हैं आप? ये तो हमारी सोसाइटी में, मतलब मैंने खुद, आपने वैक्सीन लगवाई? नहीं नहीं, डर रही हैं आप भी। एक मसला ये भी ना खवातीन के साथ, क्योंकि जो एज लिमिट है ना मुकर्रर किया गया है कि मतलब अभी तो जो है ना वो 30 तक आ गया है, क्योंकि जो खातून होती है वो अगर 25 साल की है तो अपनी उम्र जो है ना वो बताएगी 18 साल। तो ये बड़ा सवाल है। अब 30 साल से ऊपर वालों को लगेगी, लेकिन जब अब शर्म के मारे हम एज नहीं बताएंगे तो हमें कैसे लगेगी, क्या कहेंगे आप? ठीक है, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा इशू और ये डेथ इतनी ज़्यादा बढ़ी है ना कि अब खवातीन डर गई हैं। अब वो कहती हैं हस्बैंड को बाद में लगे, पहले मैं लगवा के आ जाऊँ। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं अभी रमज़ान से पहले मुझे कोविड हुआ और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर भी हो गई बगैर वैक्सीन के, और मतलब अल्लाह का बहुत करम रहा कि मुझे हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन तो आप फिर भी नहीं समझती कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए? नहीं, अभी तो मेरे अंदर एंटीबॉडीज जो है वो बहुत स्ट्रांग है, अभी तो मैं तो डोनर हूँ, प्लाज्मा डोनर हूँ मैं। जी बिल्कुल, इसलिए अभी तो मुझे 3-4 महीने तक अगर वैक्सीन ना भी लगे तो मैं आराम से काम चला सकती हूँ, उसके बाद देखेंगे। अच्छा मैडम, ये फैसला भी सामने आता है ना कि तलबा को ऑनलाइन पढ़ा कर फिर उन्हें कहा जाता है कि आप कैंपस आ जाइए, यहाँ पर जो है एग्जाम दे दे। तो जाहिर बात है कहाँ ऑनलाइन पढ़ना, फिर कहाँ ऑन कैंपस एग्जाम देना, ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है तलबा के साथ। बिल्कुल, इस हवाले से आप क्या कहेंगे मैडम? अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम भी ऑनलाइन है, क्योंकि जिस तरह जो आपने दिया है बच्चों को वही आपको वापस मिलेगा ना। आई मीन बच्चे वही तो आपको पेपर्स में वो करेंगे, शो करेंगे। तो आप ऑनलाइन पढ़ा के कैंपस में आके एग्जाम नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों ने प्रैक्टिकल तो कुछ किया ही नहीं। क्लास का माहौल एक अलग चीज़ होता है, उसमें बच्चा अलग सीखता है, क्लास पार्टिसिपेशन होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, सब कुछ होती है। यहाँ ऑनलाइन सिस्टम में हमारे इस तरह होता है कि कुछ 10 बच्चों, फॉर एग्जांपल 50 बच्चों की क्लास है तो उसमें 10 बच्चे अगर सीरियस है पढ़ने में तो 40 बच्चे ऐसे होंगे जो कि नॉन सीरियस होंगे। स्टडीज़ के दौरान इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे लेक्चर के दौरान टीचर को कि टीचर फिर मजबूर हो जाते हैं उनके माइक ऑफ करने पे, कि माइक और कैम ऑफ करके बस आप सिर्फ लेक्चर सुने। तो उस लेक्चर सुनने में क्या समझ आता है? आप और मैं सब कुछ ऑफ करके ब्लैक कमरे में बैठ के कुछ भी सुनते रहे, हमें क्या समझ आएगा? हमें क्या समझ आएगा? कभी भी नहीं समझ आ सकता। बिल्कुल मैडम, आपकी तरफ तो आएंगे, इनकी तरफ तो आएंगे, लेकिन भाई थोड़ी बहुत मैडम ने बहुत डरा है, बहुत डरा है मैडम ने। मीरा की उम्र भी अच्छा हो जाएगी। एक बात बिना जो हमारी खवातीन होती है बहुत चालाक होती है मैडम, जो 50+ से जो ऊपर है ना वो उन्होंने तो मशीन लगाई है। अब जब हुकूमत ऐलान करेगी कि जो 20 साल के लोग हैं ना उनको वैक्सीनेशन दी जा रही है, तो अपने सिलसिले जो है वो अपलोड करेगी कि मैंने आज जो है ना वैक्सीन लगाई है, हालांकि वो अब बड़ों की उम्र सामने आ जाएगी। मीरा की उम्र भी सामने आ जाएगी। एग्जैक्टली बात भी है। अच्छा शिरोज, आप भी कर पाएंगे, जरा मुझे बताया कि मिमिक्री में तो आपका बहुत बड़ा नाम है, सोशल मीडिया पर हम आपको देखते रहते हैं, बहुत सारे फैंस हैं और आकाश मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बात मैं अब जो है आनंद बता रहा हूँ। जरा मुझे बताया कि शौक आपको कब से हुआ, कब से आपने स्टार्ट किया था इसका? मिमिक्री क्लास 7 से शौक था। शौक तो नहीं था, अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्ट टैलेंट था। एक वक्त तो ये था कि बोलना भी नहीं आता था, यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, कोई तकरीर तक नहीं करने आती, न कभी शौक था, न कभी स्कूल्स में हिस्सा लिया था इन सरगर्मियों में कि तकरीरी मुकाबला होता है। तो एक टीचर थे, उनकी मैंने की मिमिक्री फर्स्ट टाइम, और टीचर से बंदा स्टार्ट लेता है या फुफ्फो के बेटे से स्टार्ट लेता है, ठीक है। तो टीचर से बंदा स्टार्ट लेता है, तो टीचर की मैंने मिमिक्री की। उस दौरान इमरान खान साहब का चारा था धरना 2014 का, आपको याद होगा कि जिसमें वो 126 दिन धरना चला था। तो मैं धरने में आया करता था, वहां पर ना मैं देखा तो इमरान खान साहब को मैंने फर्स्ट टाइम लाइव देखा, उनकी तकरीर सुनता था। तो वो जो पहला वर्ड था ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं शिराज, आपको पता है कि मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं आपको अपनी मुशीर लगाने वाला हूँ, मुझे मुशीरों की बहुत जरूरत है। तो ये जो चीज़ थी ना, इसने बड़ा इंस्पायर किया। फिर फैसल जावेद सब थे वहाँ पे, उनका जो अंदाज बयां वो, क्योंकि उन्होंने नई जिद्दत पैदा की। आप सियासी जलसे जितने भी देख लें तो उन्होंने एक नई जिद्दत पैदा की, वो बोर नहीं होने देते एज अ कंपेयर। आप देख लें तो जिस तरह बुलाते थे इमरान साहब को कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के वजीर आजम है आप, इमरान खान है आप। तो इस तरह वक्त के साथ बढ़ता गया। फिर बड़े बड़े कैरेक्टर्स आए,
اب الحمدللہ میرے 175 کریکٹرز ہیں. 175 پر پرکاش بہت اس میں دودھ والا بھی شامل ہے, دہی والا بھی شامل ہے, تندور والا بھی ہے, بیکری والا بھی شامل ہے, سب کچھ شامل ہے اس میں. جائیں گے آگے جائیں گے ذرا یہ بیکری والا تندور والا کس طرح کر کے دکھائیں. بیکری والا مثال کے طور پر کچھ بیکری والے بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور نہ ان کو ایک بیکری والا بیچارہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ پنجابی میں کہتا ہے بھائی کی لڑا بھائی کی لڑا, اس طرح کا کرتا ہے. پھر کارٹون سے کچھ کریکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں. آپ اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کی میں بات کروں تو میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ انکل سرگم ہمارا بہت بڑا نام تھا, فاروق کیسر صاحب, ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے ایک چیز روشناس کروائی, ایک نیا کنٹینٹ پروڈیوس کروایا. تو ہمارے ہمسائے ملک میں میمکری آرٹسٹ جتنے بھی ہیں وہ کارٹون انڈسٹری چلا رہے ہیں سارے وہ اوور آل. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے چھوٹے بچے جتنے بھی, انہوں نے میڈم نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے آج کل جو بچے ہیں وہ موبائل فون پہ لگے, موٹو پتلو ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے, ڈفرینٹ کارٹون. لیکن بڑا افسوس ہے ہمارے ہاں کارٹون انڈسٹری ابھی تک کیوں نہیں لگی. ہمارے یہاں کارٹون انڈسٹری ہونی چاہیے جو پراپر میں تربیت فراہم کرے. لیکن جو کارٹون انڈسٹری دکھا رہی ہے وہ ہے فیضان مدینہ, ایک بہت بڑا ایک ہے وہاں پر مرکز ہے کراچی میں, وہ دکھا رہا ہے جس کو ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, بنگلہ دیش اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو میمکری میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور بڑے بڑے کریکٹرز تھے. کچھ لوگ برا بھی بناتے تھے کہ یار آپ ان کی وہ آواز نکالو, اور میں یہ کہوں گا نقل مذاق کرنے میں, مذاق اڑانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمیز تہذیب کے رہتے ہوئے لوگوں کے ہونٹوں پہ جو ہے نا ہنسانا, آپ کسی کی لائف کو پرسنل نہ کریں میمکری کے اندر, مذاق کریں, مذاق ہنسائیں لوگوں کو, لیکن کسی کی ذات کا مذاق نہ اڑائیں. تو الحمدللہ چلتا گیا سلسلہ. تو پھر اسی کے دوران صحافت کا شوق ہوا, نیوز کاسٹر بننے کا شوق ہوا. تو وہ ٹریننگ اور ابھی بھی الحمدللہ ٹریننگ چل رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا پہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے گین, اور ساتھ پڑھائی بھی چل رہی ہے, ساتھ کام بھی ہو رہا ہے, کیونکہ پریکٹیکل بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا آپ دونوں کی طرف آئیں گے, ایک سوال دونوں سے پوچھیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو سوال ہے اسی میں سے آپ سے پوچھیں گے بھی. لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ بلاول اگر سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ پہلے آپ کی طرف آئیں گے سر. اگر بلاول سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ وہ پرسنالٹی ہوتی ہے, ہم کسی کی بھی پرسنالٹی کو دیکھ کے جج کر سکتے ہیں, یار اگر یہ انسان یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا. ایکٹر اچھے بن سکتے تھے وہ. ہاں. اور آپ وکیل ہوتے. وکیل ہوتے؟ نہیں, وکیل کیسے ہوتے؟ کیس تو نہیں اچھا وہ لڑ سکتے. نہیں مطلب وکیل سے بڑا وکیل ہوتے ہیں یا انفلوئنسر ہوتے تھے سوشل میڈیا پہ. بہت ایک مشہور ڈائلاگ ان کا آج کل چل رہا ہے, جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ انہی کی نا بلاول. دیکھیے جب بارش آتا ہے تو اچھا ایک بات کو وہ لڑکیوں کو آنٹی بھی کہہ دیتے ہیں, آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ تو ان کا ڈائلاگ بڑا مشہور ہے, جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جب بارش زیادہ آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس پر پرائم منسٹر صاحب نے بڑی زبردست انہوں نے میمکری کی تھی. یہ بتایا کہ آپ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ 170 جو 5 کریکٹرز وہ کر سکتے ہیں, تو سب سے جو اچھا لگتا ہے آپ کو وہ کس کا ہے؟ سب سے جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ حمزہ علی عباسی شان شاہد صاحب کا ہے کریکٹر, اور وہ اچھی دھیمی آواز ہوتی ہے, اس پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. یا میں جو سرفراز احمد صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, تو میں ان کا بھی کرتا ہوں. یہ 4 بڑے فیمس ہیں. میں آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ڈائلاگ ہے, آپ سبھی نے سنا ہوگا, تخطر قائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. تخطر کے مطابق شرازی کا جلسہ ہے. تو مسکراہٹ ہوتی ہے. پھر شان حمزہ علی عباسی ہیں, ان کے ایک ڈائلاگ ہے پرواز سے جنون, بڑی زبردست ان کی فلم تھی ایئر فورس پہ, تو ان کا ڈائلاگ ہے, السلام علیکم جی, دس از حمزہ علی عباسی, مل سکتے ہیں مجھے آپ؟ لگتا ہے آپ کو بائک پہ بیٹھنے سے بور ڈر لگتا ہے. پھر سرفراز احمد ہیں, پاکستانی کرکٹر ہیں, وہ بہت تیز بولتے ہیں. آپ نے جب بھی دیکھو گا ان کو میچ, جب کیپٹن تھے تو وہ رمیز راجہ سے ان کی گفتگو ہوتی ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا بال وکٹ وکٹ لے, بال وکٹ وکٹ لے, جتنے ماجی اس طرح بولتے ہیں, وہ کافی تیز ہوتا ہے. اور کچھ مشکل کریکٹر بھی ہوتے ہیں, لائک جیسے شہباز شریف صاحب ہے, تو اس میں آپ کی جو آواز ہے وہ دور تک آپ نے پہنچانی ہوتی ہے, تو اس میں کچھ باڈی لینگویج ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کا بڑا مشکل ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کی اپنے فنگر, اپنے اسپیچ وہ کرتے, اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن وہ یوں کر لیتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کا ذرا مشکل ہوتا ہے, اس میں آواز آپ نے دور آڈینس تک پہنچانی ہوتی ہے. ذرا کر کے دکھائیں. میرے عزیز ابو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس سوال کرتے ہیں, اگر انشاءاللہ شاہد صاحب میں نے اور آپ نے اس سردار صاحب کو نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. اور ایک وہ بھی تھا نا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان سے 2023 تک بجلی کا خاتمہ کر دیں گے. وہ مائک لگا, وہ مائک ٹوٹ گیا. اچھا مجھے بتائیے شروز کے بہت جگہوں پہ آپ نے جو ہے میمکری کی ہے, آپ کو دیکھ کے آئے ہیں,
تو کسی بڑی مطلب بڑی شخصیت نے کبھی تعریف کی ہو آپ کی، یا آپ کو جو ہے نا کسی ایوارڈ سے نوازا ہو، کسی بڑے ایوارڈ سے؟ ایوارڈ تعریف کی ہے بالکل. تعریف میں نے اس طرح کی کہ عمران صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے، چیئرمین تھے، تو میں نے ان کی آواز میں نا کیا تھا، 2014 کی بات ہے، تب 15 میں. تو انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا، بڑی زبردست آپ کرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا آج کے دور میں بہت بڑا ہتھیار ہے بالکل آپ کے پاس. آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ آپ کلپ کوئی بھی لگاتے ہیں تو وہ جلدی وائرل ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، تو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ بتاتے بھی، گائیڈ بھی کرتے ہیں لوگ کہ آپ نے نا یہ آپ کی آج آواز آ رہا، یہ دھیمی لگ رہی تھی، اب کچھ دنوں میں نے پریکٹس چھوڑ دی تھی. تو عمران خان صاحب والا ایکسینٹ مل نہیں رہا تھا، تو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا نا عمران خان والی آواز کو بہتر کریں تاکہ اس میں مزید بہتری آئے. اچھا، جو آپ نے کہا نا کہ 175 کروڑ کی پرسنٹ، جی جی، تو ان میں ان کے علاوہ کون کون سے ایوارڈ ہیں؟ ان میں ان کے علاوہ جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں. اب معروف صحافی کا اگر ذکر ہم آپ کی فیلڈ ہے تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں، اور روف کلاسرا صاحب ہیں، جاوید چودھری صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ افتخار حسین صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں. لیکن صحافی میں میرا جو پسندیدہ کریکٹرز ہے، کیونکہ اتنے زیادہ نام ہوتے ہیں نا، مجھے اکثر اوقات نام بھی بھول جاتے ہیں. پھر میں نے ڈائری رکھی ہوئی ہے، وہ میں ساتھ لے کر جاتا ہوں، تو اس میں میں سیریل نمبر نوٹ کرتا ہوں، یہ فلاں کریکٹر ہے، اس کی یہ آواز ہے. تو جو روف کلاسر صاحب والا ایکسنٹ ہے اور وہ بڑا زبردست میں کرتا ہوں اس میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا. اور وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شاہد مسعود اور آج میں شرازی کے پروگرام میں آیا ہوں. ناظرین، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی بات کی جائے، جہاں فلسطین کی تمام در جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور میں آج میزبان ہوں اور میرے مہمان ہیں شیراز احمد شیرازی. دیکھیں شراز، بات یہ بچے بات ہوئی ہے کہ آپ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کا ماشاءاللہ جی میں کام دیکھا، آپ ماشاءاللہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور بچے آپ میرے ساتھ کام کریں، میرے پروڈیوسر لگ جائے میرے پروگرام میں. اور جو جاوید چودھری صاحب ہیں، وہ جاوید چودھری صاحب ہسٹری بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جاوید چودھری. ناظرین، آج سے 70 سال پہلے ایک بچہ ہوا کرتا تھا، اس کی 4 ٹانگیں تھی، وہ امریکہ کا رہائشی تھا. اس طرح ہوتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ان کا بھی کچھ ایکسنٹ مل رہے ہوتے ہیں. اب شان شاہد صاحب والا میں نے آپ کو بتایا، تو وہ شہباز شریف صاحب کا، ان کا شہباز شریف صاحب میں آواز ذرا کرنی پڑتی بھاری، اس میں باریک ہوتی ہے. تو ان کا ایک ڈائلاگ ہے، کیونکہ فلم ایکٹرس کے ہمیشہ ڈائلاگ ہی فیمس ہوتے ہیں. بالکل. جب میرے ملک کے لوگوں پہ حملہ کرتا ہے، اس کی حیثیت ایک وحشی درندے جیسی ہے، اور اس فوج کو درندوں سے لڑنا آتا ہے. میں ہوں شان شاہد. اور جہاں تک وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کی جائے تو سینٹ کے الیکشن ہوئے، آپ نے بھی بیٹ کور کی، تو ان کا بڑا جہاں تک بھٹو صاحب کا تعلق ہے اور ہماری جو حکومت ہے، شیرازی میرا انٹرویو کب کرو گے آ کے. اچھا، اس ساتھ جو دیگر اہم جی چیزیں ہیں نا، جس طرح پولیٹیشین سائڈ کی کچھ پلیئر کی بھی آپ نے کی، پلیئرس کی بھی جو روزمرہ کی زندگی میں ہم ملتے ہیں نا، جس طرح میرا نان بھائی وغیرہ، ہاں، اس دودھ والے ہو گئے، ہوٹل کے ویٹر ہو گئے، اس کا اگر تھوڑا سا کر کے دکھائے تو ان میں تھوڑا سا اس میں ہے، ان میں ذرا نا آواز کا کافی وہ ہوتا ہے، جیسے بیکری والے کا کی ہے، اس طرح کی ملتی جلتی آوازیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کارٹون ہے آپ کا موٹو پتلو کارٹون جو ہے، وہ بھی اس میں بھی کیا، ایک کریکٹر کیا. تو چیزیں بس ساتھ ساتھ سیکھتے رہتے ہیں. لیکن وہ ایک نام میرے پاس ہوتا ہے، میں نے جسٹس جاوید اقبال صاحب کا کیا تھا ایک بار کریکٹر، اور روف کلاسر صاحب وغیرہ جتنے بھی ہیں. اور ساتھ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے نا اکثر اوقات نام بھی بھول جاتے ہیں، پھر وہ میں نے موبائل پہ کچھ نوٹ کیے ہوتے ہیں نام. فیصل جاوید صاحب، اب خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما. اور زیادہ تر لوگ نا، جو زیادہ تر اکثریت لوگوں کی وہ سیاسی دان کے کریکٹرز بہت زیادہ پسند کرتی ہے، جس میں خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب وغیرہ ہو گئے، اور چودھری شجاعت صاحب وغیرہ ہو گئے. تو اس طرح کے لوگوں کو سن کے بھی بہت مزہ آتا ہے. بہت سے لوگوں کی جو ہوتی ہیں چیزیں وہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں. زرداری صاحب کا بڑا اچھا کریکٹر رہتا ہے، ان کی جو اسمائل ہے خاص طور پر بڑی فیمس ہے زرداری صاحب کی، آصف زرداری صاحب کی. اچھا، اگلا سوال ہے آپ دونوں سے، مریم اورنگزیب یا زرتاج پور؟ کوئی بھی نہیں. نہیں، ایسا کیوں بھائی؟ مطلب آپ، میں یہاں بیٹھ کے میں کیا کامنٹ کروں؟ دیکھیے، وہ تو جو آپ نے مطلب ہمیں ڈرا دیا، سب کچھ بتا دیا ایجوکیشن پہ، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہنسی مذاق بھی ہو، آپ کو بھی تھوڑا سا ہنسایا تھا. کہ ایک تو یہ کہ ویسے بھی میرے خیال میں بور ہو گئی ہوگی اتنی دور سے آ کے یہاں پر، تو ظاہر بات ہے تھوڑا سی نا چہرے پہ مسکان لانے کے لیے ہم کہہ رہے. تو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، دونوں نہیں. میرے خیال میں تو پھر کون؟ کس حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں؟ ایسے ہی پالیٹکس کے لیول پہ پوچھ رہی ہوں کہ مریم اورنگزیب یا زرتاج پور؟ نہیں، میں ان دونوں کی بجائے بے نظیر بی بی کو اور مریم نواز کو. یس.
चलें ठीक है। और आप दोनों का कंपैरिजन कोई नहीं है। जरताज गुल के जो झगड़ा हो जाएगा भाई मेरा और आपका। आपको नहीं अच्छी पसंद? आपको नहीं पसंद? पसंद है तभी तो बताया ना। मेरे वैसे उनका नाम लिया कि अच्छी है खातून है, वो भी मरियम, दोनों अच्छी हैं, कोई नहीं। अब ये नहीं मैं जरताज गुल साहब का नाम मैं BTS से बिलोंग करता हूँ, ये बिल्कुल मैं दोनों बीट कवर करता हूँ, जरताज गुल को भी और मरियम दोनों अच्छी हैं, लेकिन जरताज गुल साहब ज्यादा अच्छी हैं। और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के बारे में क्या कहेंगे? वो भी यानी कि दबंग खातून है, देखें एक्स्ट्रा दबंग है, रमजान में तो बहुत दबंग खातून है, देखें डट कर बात करने वाली हैं, और ये नहीं कि पीछे बात करेंगी, मुंह पे डायरेक्ट बात करती हैं। भाई ईद खराब कर दी उसने यार, जपिया और पपिया। अच्छा मैडम आप की तरफ आएंगे, जरा ये बताइएगा मुझे, क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो तालीम के शोबे के साथ है और आप पिछले कई अरसे से इस फील्ड में है, तो जो ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक मसला सामने आया था, तलबा तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरे भी दिए, इसमें कुछ लोग जो है ज़ख्मी भी हुए, तो ये जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया जा रहा होता है ऑनलाइन तालीम के हवाले से, जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पर तो तलबा के पास जो है इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो किस तरह मुमकिन हो सकता है उनके लिए क्लासेस लेना? जिस तरह वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसी तरह वो एग्ज़ाम भी देंगे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इतना मुश्किल नहीं होता अगर मतलब ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने ली हैं या नहीं ली हैं। एग्ज़ाम तो उन्होंने जिस तरह देना है वो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। उसमें यह है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा सकते हैं, मतलब जिस तरह कंबाइंड स्टडीज़ का आपको पता है, आप खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, कंबाइंड स्टडीज़ करते हैं बच्चे के सारे बच्चे एक जगह कहीं भी जमा हो जाते हैं जहाँ उनको फैसिलिटी होती है। लेकिन मेरा क्लास फेलो है ना वो बलूचिस्तान के दुरुफ्ता इलाके से है, तो हाँ तो उसने मुझे एक दफ़ा कॉल की कि बहुत अरसे बात कॉल की, मुझे कह रहा है कि मैं एक पहाड़ पे चढ़ के और आपसे मैं बात कर रहा हूँ, सिग्नल्स नहीं है यहाँ पर। जब कॉल के लिए वो इतने दूर जा रहे हैं तो इंटरनेट फैसिलिटीज, मैं खुद इस इलाके से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर भी 3G 4G का कोई नाम निशान नहीं है, तो किस तरह तलबा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं? फिर उसके बाद उनको ये भी कहा जाता है कि आप कैंपस में आके एग्जाम भी दे दें। नहीं देखिए, उसके लिए फिर हमें बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा ना, मतलब अगर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी आने का कहा जा रहा है तब भी वो एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमें कोविड हो जाएगा, हम यूनिवर्सिटी कैसे आ सकते हैं। जब उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें तब वो कहते हैं हमारे पास इंटरनेट नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स को अपने मसले का हल निकालना है कि हमें असल में करना क्या है। बिल्कुल कोई दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा। ये जो ग्राउंड सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके मुताबिक डिसीजन लिया जाए। जिन इलाकों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है वहाँ फिर ऑनलाइन को ना किया जाए, वहाँ स्टूडेंट कैंपस में आके पढ़ें, कैंपस में सब कुछ हो। लेकिन इस मसले का यही हल है। लेकिन कैंपस पर वही बात होती थी ना मैडम कि अभी तक तो हमने तलबा को जो है वैक्सीनेटेड नहीं किया, स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज़ में जो है फैसिलिटीज़ नहीं है कि तलबा जो है वो SOPs के साथ बराबर आके बैठ जाए, क्लासेस अटेंड करे। तो एक तरफ से वो भी डर और खौफ उनके दिलों में होता है, वालिदैन भी परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे वहाँ पर, अगर खुदा न खास्ता एक भी बच्चे को कोरोना हो गया तो जो क्लास के तमाम बच्चे हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो इस हवाले से क्या देखें, बच्चे मार्केट जा रहे हैं ना, मार्केट भी जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन भी हो रहा है उनका, जब वहाँ उनको कोरोना नहीं हो रहा तो यूनिवर्सिटी में क्यों होगा? और ये तो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, मतलब ये खुद अपना ख्याल रख सकते हैं, ये SOPs को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। छोटे बच्चे नहीं हैं जिनको फॉलो करवाई जाए। स्कूल के बच्चे स्कूल के बच्चों के लिए टीचर्स हैं। स्कूल के बच्चों को तो वैसे भी टीचर हर चीज़ में लुक आफ्टर करते हैं। आप कभी प्राइमरी स्कूल में जाके देखें कि बच्चों के लंच से लेके उनके हाथ धुलाने तक की जिम्मेदारी टीचर के ऊपर होती है। जो वो पूरा टाइम एक टीचर बच्चों के साथ एंगेज रहती है, जो उनकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। तो बच्चों के लिए तो मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपना खुद ख्याल रखना पड़ेगा कि वो SOPs का ख्याल रखें। वैक्सीन अगर नहीं भी लगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इशू होगा अगर वो SOPs को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो ये तो अब स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो या तो अपना फ्यूचर डार्क कर लें और बस ऑनलाइन के उसमें, या यूनिवर्सिटी बंद रखो इसमें रहते हैं, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में कुछ पता नहीं कि जो मतलब पहले ही हमारे मुल्क में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आगे जाके जॉब्स मिलती हैं या नहीं मिलती, या कुछ अरसे के बाद ये डिसीजन आ जाए कि जी जिन्होंने इस पीरियड में यूनिवर्सिटी या ये वाला काम मतलब इस उससे गुजरे हैं उनके लिए जॉब्स के लिए मसले मसाइल ना हो जाए। बिल्कुल क्योंकि आपकी तालीम एक अलग चीज़ है और आपकी जो मैं क्या कहूँ कि इल्म अलग चीज़ है। किताबें रट लेना तालीम नहीं है। इल्म जो है वो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके ही मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकल से आप लोगों से बात करके, लोगों के साथ रह के, वो सब कुछ मतलब तालीम और तरबियत दोनों आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके ही मिलेंगे। घर में आप एक लिमिटेड उसमें एटमॉस्फेयर में हैं
اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ وہ ہو رہا ہے. لیکن یونیورسٹی کالجز میں آپ کے پاس اوپن گراؤنڈ ہے, آپ نے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, گزارا کرنا ہے, تو پھر آپ ہر چیز سیکھتے ہیں, آپ بیہیویئر سیکھتے ہیں. تو میری ریکمنڈیشن اسٹرانگلی یہی ہے کہ اسکول کالجز کو ایکٹیو کیا جائے. بالکل, اور کہا جاتا ہے اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو خراب کر دو, اور اگر دیکھا جائے تو تعلیمی نظام بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے بہت حد تک. میڈم میں خود چونکہ اس دور سے, اس سچویشن سے گزر رہا ہوں. دوسری بات, اہم بات یہ ہے کہ جب آن لائن پیپرز ہوتے ہیں تو ایون کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے پیپر خود بھی سالو نہیں کر رہے ہوتے, کچھ پیپر اپنے بڑے کو بھیج دیتے ہیں, بھائی کو بھیج دیتے ہیں, وہ سالو کر کے پی ڈی ایف بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو یہ بھی تعلیمی نظام کا بڑا جو ہے نا وہ غلط ہوتا جا رہا ہے. بالکل, اس کے ساتھ تو تعلیمی نظام کے ساتھ ہمارا باقی سب کچھ بھی غلط ہوتا جا رہا ہے نا, کیونکہ بھائی سے پیپر کروا کے مارکیٹ میں تو اسی بندے نے آنا ہے, پریکٹیکل لائف میں تو اسی نے سب کچھ کرنا ہے. اگر جاب مل جاتی ہے تو پھر تو بھائی ساتھ نہیں آئے گا نا کہ چلو میں تمہارا کام کر دیتا ہوں, تو پھر یہ کیا کریں گے. سوچنے والی بات یہ ہے. پھر یہ پورا سسٹم پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ بھی دیکھ کے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ بچے آپ پڑھ نہیں رہے, آپ ادھر بیٹھ کے جو ہے نا گیمز وغیرہ کھیل رہے ہیں, آپ کا کلاس ہے, آپ سو رہے ہیں. تو وہ والدین بھی اس معاملے میں جو ہے نا بہت جو ہے نان سیریس نظر آ رہے ہیں. میں اس میں یہ کہوں کہ پہلے زمانے کے بچے تھے نا پیرنٹس کی بات مان لیتے تھے. اب کے زمانے کے بچے تھوڑا سا ان میں یہ سپیریٹی کمپلیکس ہے کہ پیرنٹس تو ہمارے پرانے خیالات کے ہیں, ہم پیرنٹس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بالکل, وہ اس ویسٹ آف ٹائم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنا کتنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ بس ہماری لائف ہے, ہمیں اب اسکول بند ہے, ہمیں انجوائے کرنے دیں. حالانکہ انجوائمنٹ نہیں ہے, یہ تو تباہی ہے. اس کے لیے جتنا سخت ورڈ استعمال کیا جائے وہ کم ہے, کیونکہ یہ تو مطلب اتنا گولڈن ٹائم اگر بچوں کا نکل جائے گا تو پھر وہ کب اپنے لائف کی طرف واپس آئیں گے. اچھا, اسٹارٹ میں اس چیز کو سیریس نہیں لیا گیا تھا جب اسکولز کو بند کیا گیا تھا, یہ کورونا جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہم لوگوں نے پیرنٹس جو ہیں زیادہ تر انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا کہ بہت جلد ہو سکتا ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ ہو جائے. لیکن اب آ کے بہت زیادہ ٹینشن میں دیکھے گئے ہیں پیرنٹس, کیونکہ اب تو حالات قابو سے باہر ہی ہوتے جا رہے ہیں. اب تو مسلسل اتنا ٹائم جو اسکولز بند رہے ہیں, اور پیرنٹس کو جو ڈیوز وغیرہ پے کرنے پڑے ہیں اسکول کے, اس نے بھی پیرنٹس کی کمر توڑی ہے نا. اس لیے وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ بچے مطلب ہمیں تو پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے, تو بچے اسکول جا کے کچھ لرن تو کریں. ایگزیکٹلی, جب فیس دی ہوئی ہو تب اپنا بچہ گھر میں سویا ہوا نا بہت برا لگتا ہے. اگر آپ پے کر رہے ہو تو آپ کو بچہ سویا ہوا بہت برا لگے گا. اٹھ بھائی پڑھ, اٹھ ذرا. اچھا شعیب بھائی آپ کی طرف آئیں گے. جی جی, اس کے علاوہ تو اسی اگر آپ ممکن کر دیں جو آپ کی پسندیدہ کریکٹر ہے 2-3-4 کی تو. جی ضرور, میں آپ کو پتا ہوگا زیم قادری صاحب کا نام سنا ہوگا, مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما. آج کل تو جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے ہیں. کی طرف کسی نے مارچ بھی کیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, میاں نواز شریف کی طرف انگلی نہ اٹھانا. اور بالکل جو ہمارے ہے نا چودھری برادران جو ہے اگر ان کے چودھری شجاعت صاحب وہ بڑی اچھی شخصیت, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اس میں ذرا نا ان کی آواز کا اس طرح وہ بات کرتے ہیں تو ان کا میں نے کریکٹر کم کیا ہے, ان کے نا میں کرتا زیادہ ان کا نہیں ہوں, اس لیے کہ ان کی جو میں نے جب پراپر میں ہم نے جب دیکھا نا ہم اتار تو لیتے کہ وہ ایکچولی بیمار ہیں, ان کو ایکچولی کینسر ہے زبان کا, وہ تب بڑا اچھا نہیں لگتا ان کے. اور ان کا جو آواز کا ایکسیڈنٹ ہے نا وہ بنا بھی بیماری کی وجہ سے اس طرح کی ان کی آواز ہوئی ہے, تو وہ ذرا کم کیا ہوا ان کا کریکٹر, وہ نہیں. اس کے علاوہ ہیں خواجہ سعد رفیق ہے. خدا را درست بات کیجیے یار, میں ان کو لوہے کے چنے چپاؤں گا, یہ کیا سیاست کی بات کرتے ہیں, میاں نواز شریف کا کارکن ایک کھڑا ہوا ہے. اور خواجہ آصف صاحب ہے, اور دیکھیں جی میاں محمد نواز شریف, میاں شہباز شریف, میاں محمد مریم شریف, وہ جو ہے میں ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کرنا چاہتا, یہ نیب کے بندے ہیں, یہ پکڑنا چاہتے ہیں مجھے. اس طرح کی وہ کرتے ہیں کریکٹر وغیرہ, تو اچھا لگتا ہے. اور بیسک جو تھنک ہے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیری جائے. بالکل بالکل. ہارون رشید صاحب ہے, یہ سب کا تب نواز شریف کروا رہا ہے, اور کون کروا رہا ہے, بچے 54 کروڑ کما کے دے رہے ہیں, لندن میں فلیٹ خریدنے. شرائی صاحب آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھورے والا یہ پوری قوم تباہ ہو چکی ہے, بچوں کو زنگ لگ گئے تعلیمی ادارے نہ بیچ کے. اچھا ایگزیکٹلی زنگ ہی لگ چکا ہے. اچھا کچھ جو فیمس صحافی ہے اگر ان کے کر کے دکھائے تو. فیمس صحافی میں ڈاکٹر شاہ مسعود صاحب تھے, وہ کر لیا. اس کے علاوہ آپ کا کامران خان صاحب ہے. کامران خان صاحب وہ شخصیت بہت برا مناتے ہیں. جی ہاں میں برا بنا جاتا ہوں, جی ہاں میں ہوں کامران خان, دن بھر کے تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ. جی میرے نمائندے ضلع کہاں ہو آپ, وہ ضلع حیدرآباد بڑے نمائندہ تھے, ٹھیک ہے. تو ان کو پراپر بیپر پہ لائیو آ کے جی ضلع کہاں ضلع, تو اس طرح کا وہ برا بہت بناتے ہیں.
ان کے اگر میمیکری کی جائے وہ بہت برا مناتے ہیں کہ یار میری کیوں آواز اب نکال رہے ہیں. تو ذرا غصہ آتا ہے ہر انسان کو. میری بھی کرے گا یا آپ کی کا ٹھیک ہے کر کے دکھائے میری نہیں کر سکتا. کر کے دکھائے نہیں ہے کیا غصہ ہے نہیں کرتا قسم سے نہیں بتا. تو آگے ساتھ شو بھی میرا ڈیجیٹل چل رہا ہے میرے کردار کے نام سے. نام میں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا اور یہاں تک کہ جو میرا کریکٹر میک اپ ہوتا ہے میں اپنا خود کرتا ہوں. میں خود اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. شیخ رشید صاحب والا بھی میں نے خود کیا ہے. ذرا کر کے دکھائے شیخ صاحب کا. جتنی میری اور بلاول کی سیاسی بصیرت ہے شیراز صاحب, میں شیخ رشید بلاول کو اپنے دل سے پیار کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں بلاول تم لال ویلی آؤ. آج جمعے کے بعد ریلی ہے, میں بلاول کو کہتا ہوں آؤ لال ویلی کٹھے جائیں گے موٹر سائیکل پہ ناشتہ کر کے آئیں گے. سرداری صاحب, سرداری صاحب دیکھیے سوچ اچھی ہے آپ کی. آپ نے جو ہمارے خلاف گل کھلائے اس کے بارے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں آپ کی حکومت کے اوپر بھی ہنسی آتی ہے. کسی خاتون کی اگر آپ نے شیریں مزاری صاحبہ, شیریں مزاری صاحبہ ذرا غصے والی خاتون ہے ٹھیک ہے. وہ قومی سمجھ والے اشارے بھی یاد ہوں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, یہ میں تو خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. اس طرح کا وہ میک اپ بڑا مشکل تھا. وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی, مجھے تو عارف الوی اب لفٹ بھی نہیں کرواتے. پہلے تو میرا پرس اٹھا کے اسمبلی میں لاتے تھے. میں خواجہ آصف کو معاف نہیں کروں گی. کسی اور کی اگر کسی خاتون کی. میں بس دراصل نام میں نکالے ہیں, بس نام لکھے ہوئے ہیں, یہ سارے نام ہیں پراپر میں. کسی خاتون کی کر ان کو خاتون کا سننا ہے, خاتون کی. اچھا میں آپ کو بتاؤں تو خاتون میں میرے پاس نا ایک ہی خاتون کا کریکٹر ہے اور میرا موسٹ فیوریٹ شیریں مزاری صاحبہ. اچھا خاتون کا ایک ہے نہیں, آپ زرتاج گل صاحبہ کا اور مریم میں اورنگزیب کا نیکسٹ ٹائم تیاری کر کے ہوں گے. میں انشاءاللہ تیاری کر کے ہوں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک بات ہے نا, مطلب بہت پیار کرنے والی خاتون ہے. غصہ بھی کرتی ہے کہ میں ان کا بریک پچھلے 1 سال سے کور کر رہا ہوں. غصہ بھی کرتی ہے لیکن بہت پیار کرنے والی خاتون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غرور اور تکبر ہے نا وہ ان میں بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے میں پیپلز پارٹی کو بھی کور کرتا ہوں, جمعیت علماء اسلام کو بھی کور کرتا ہوں, لیکن جو بھی ان کی ہے نا مطلب جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ خود کر کے ہمیں دیتی ہے. تو بہت اچھی ان کی والدہ بڑی اچھی, بہت بڑا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ راولپنڈی میں. اور جب یہ الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کمپین رن کرتی رہی ہیں تو اچھی, یعنی کہ بہرحال دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہتر ہے. زرتاج گل صاحبہ بھی اچھی ہیں, دونوں اچھی ہیں ماشاءاللہ. اچھا جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہے, وزیر خارجہ صاحب ہے, ان کا بہترین. دیکھیے بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کروایا. دیکھیے عمران جس سیاست کی بات کرتا ہے, عمران کی سیاست اور ہماری سیاست بہت الگ ہے. اور جہاں تک بات کی جائے, کل ہم نے خطاب کیا اور اس میں ہم نے کہا کہ شاہ محمود کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. جہانگیر ترین کا کبھی کیا ہے آپ نے؟ جہانگیر صاحب کا کبھی نہیں کیا. اچھا یہ پرویز ہوٹل کا کریکٹر ہے. حکومت کی جانب سے آپ کو بہت بہت عید مبارک. اچھا عمران خان صاحب کا تھوڑا سا. عمران خان وزیر اعظم صاحب کا. جی شراز جی کتنا مشکل کام ہے. ہم نے کل ایک ڈیفینیشن دی ہے, ہم آگے کام کر رہے ہیں, ہم چیلی میلی پہ لا رہے ہیں. نواز شریف کے دور میں چیلی میلی کا سائز 6 فٹ تھا, اب 3 فٹ ہو گیا. یہ پچھلی حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم انشاءاللہ اس میں مینگو فلیور بھی انٹروڈیوس کروائیں گے. اچھا اگر میں آپ سے تو اس میں انٹرویو کروں خان صاحب, مطلب آپ لائک سمجھے کہ آپ عمران خان صاحب ہیں. بالکل کریں. تو خان صاحب مجھے بتایا کہ کرکٹ میں آپ کا بہت بڑا نام تھا, پھر پالیٹکس میں یا نا کس طرح لگا آپ کو؟ دیکھیں یہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ضد تھی. وہ کہتا تھا کہ تم عمران کبھی نہیں کامیاب ہوگے, لیکن ایک ویژن ہوتا ہے, ایک بندے کی محنت ہے, محنت نہیں کرو گے کامیاب کبھی نہیں ہوگے. اور یہ ضد تھی. اور جب میں 2018 کے الیکشن میں جیتا ہوں اور جتنی ان کو یعنی کہ مسئلہ ان کو لگا نا کہ اب کیا بنے گا, تو یہ مین تبدیلی ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ بھی انشاءاللہ محنت کریں گے تو میرے مشیر ہی لگیں گے آپ. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہے اور آپ کے خلاف جو ہے تحریک چلا رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو مرضی کر لو, ان کسی کا انار روح بالکل نہیں ملے گا. ان کو انار روح نہیں ملے گا, بلکہ ان کو میں کھانا کھلا دوں گا. یہ میرے لنگر خانے پہ ہے, جو ہم نے لنگر خانے بنائے ہیں لوگوں کے لیے بنائے ہیں. لیکن اپوزیشن کو کہوں گا پوری پی ٹی ایم آئے, ان کو بریانی کھلاؤں گا جو نواز شریف کھلاتا رہا. اور یہ جو آپ نے لائیو کالز کا یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
लोगों के अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कमेंट भी लोग करते हैं। मुझे वो गुल खान कभी नहीं बोलता। मैं रात को सो रहा था, मुझे ख्वाब में गुल खान आया, खान साहब घर की मोटर खराब हो गई, ठीक करके चले जाओ। अच्छा खान साहब बताइए, शादी आपकी हो गई है, हुकूमत आपको मिल गई है, खुशखबरी अभी तक नहीं मिली। भाई मुझे क्यों उठवाना? अच्छा मौलाना साहब के कैरेक्टर में आपसे हाँ, सवाल बिल्कुल, करें तो बिल्कुल करें। मौलाना साहब आपके साथ हमेशा हाथ होता है, कभी आपको पीपल्स पार्टी वाले धोखा देते हैं, कभी आपको एनपी धोखा देती है, ये क्या चक्कर है? देखिए शराजी खतर के मुताबिक ये जो बात की हमने के सवाल किया, हम अपनी सियासत अलग रखते हैं। ये तमाम पार्टी एक तरफ हो जाए या कभी मौलाना को शिकस्त दे सकती। अगर हमारे साथ ये नहीं, हमारे साथ ऐश्वर्या राय है, हमारे साथ करीना कपूर है। और ये जो अपोजिशन जमातों ने, आप इसको लीडर थे, ये जो इन्होंने आपके साथ वो क्या कहते हैं हद कर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी ने जो किया, जो मर्जी करते रहे साथ से, वो कहता रहा मौलाना कभी अच्छा मौलाना साहब जी बताए खाने में क्या क्या खाते हैं आप? देखिए खाने में चाय हो जाए, पिज्जा हो जाए, और पिज्जा पापा जो हलवा भी हो जाए। ठीक। हलवे के बारे में बहुत बातें होती है। देखिए हलवा आप खिला के बना के तो खा लेंगे, अगर हमें भी ज्यादा बना दिया जाए तो हम आपको हलवा खिलाएंगे, आप पटकरा में हमारे लगे में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लस्सी का एक वो चल रहा था कि आपने जो है ना 50 लाख इतना लस्सी हो जो पी रखी है वो। अगर हमने लस्सी में पी होते तो हमारा वजन बड़ा होता। मैं तो डाइट कर रहा हूँ स्लिम स्मार्ट को, और मुझे पकड़ते गिरफ्तार करते हैं। अच्छा। इमरान खान साहब हमें खिदमत नहीं, मुझे गिरफ्तार करके। अच्छा बिलावल की तरफ बढ़ेंगे। बिलावल, आज तक आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? अभी तक नहीं आई? शादी शादी कब करनी है? शुक्रिया आंटी, आपने सवाल एक्चुअली बिलावल बोलते हैं। ठीक है चलेगा। देखिए शुक्रिया। देखिए जहाँ तक जो पापा ने डिसाइड करना है, मेरे बस की बात नहीं, और जो मुझे अच्छी लड़की लगेगी मैं पापा को बताऊंगा। मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, और जब मैं इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनूंगा फिर मैं शादी भी कर लूंगा। अच्छा तो वो जो है ना शेरी मज़ाहिर के अंदाज में। अच्छा मैडम मुझे ये बताइए कि आपके तो बाल भी नहीं है, छोटे बाल आपने रखे हैं, और एक अलग स्टाइल से जो है ना आपको असेंबली में आती है, ये क्या वजूहत है? देखिए ये तो यूनिक स्टाइल है, ये तो मेरा फर्ज है। मेरे बाल क्यों नहीं इतने तो बाल है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और मैं आपको कहना चाहूंगी आपकी बड़ी नजर है मेरे बालों पे खास। मैडम आप मुझे बहुत पसंद है, तभी तो मैं आपकी हर वक्त तारीफें करता रहता हूँ। मुझे ये भी पता है कि आपके सर पे बाल कितने हैं ना। अच्छा मुझे बताइए कि पॉलिटिक्स में आने का क्यों आए पॉलिटिक्स में? देखिए पॉलिटिक्स में आने का शौक इमरान की वजह से, इमरान की बहुत बड़ी फैन थी जब उसने जमाइमा मैडम से शादी की, लेकिन जब दूसरी तीसरी शादी करने लगे तो मैंने कहा खान साहब कहाँ पे, खान साहब ने लिफ्ट नहीं करवाई। इस्लाम में तो चार शादियां है ना, इजाजत है, तो अगर आपको इस्लाम में तो ज्यादा चार शादी की, अगर खान साहब को प्रपोजल भेजे तो बड़े चालाक। अच्छा मुझे बताइए मैडम के आपके पास जो है ना इंसानी हुकूक की मिनिस्ट्री है, तो अभी तक क्या क्या किया है आपने इंसानी? देखिए हमने बहुत से काम किए। हमने अपना जो है मिनिस्ट्री, हमने यहाँ पे 10 पौधे लगाए। यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, बड़े बड़े दोस्त आते हैं हमारे, लेकिन इंसानी हुकूक के लिए अभी तक हमने जो काम किए वो मुझे खुद भी नहीं पता मैंने क्या क्या काम किए। अच्छा यहाँ पर हमारे काम करती हैं, उनको पता भी मैडम बेटी हुई ना, तो वो भी माहिर तालीम है, और तालीम का बेड़ा जो है उस हुकूमत ने गरक कर दिया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत ने नहीं किया, कोरोना ने किया। देखिए पिछली हुकूमत कोरोना को मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मेरे हाथ लगे इसको जूती तार के मारूंगी। अच्छा मैडम फिरदौस जो है वो एसी साहिबा को डांट के तो दिखाए हैं। नहीं मुझे, मैं आपको लिटरली बताऊं तो मुझे खातून का मैंने कैरेक्टर किया हुआ है। हाँ। और बहुत कम मुश्किल होता है खातून का कैरेक्टर करना ना, बड़ा आवाज वो करनी है, तो श्री मुजाहिर सेवा की प्रैक्टिस करके देख देख के हुआ था। नहीं बहुत अच्छा करते तो हैं वो जरा नहीं होता, खातून का बड़ा जरा टफ होता है। वो कहते हैं औरतों के हकूक पहले, तो ये उनके हकूक सलब होंगे अगर मैं करूं। अच्छा मैडम आपकी तरफ आएंगे, ज़रा आप मुझे ये बताइएगा कि तलबा जो होते हैं ना, एक तो हम जो है ना किताबी कीड़ा उनको बना देते हैं कि आपने बस पढ़ना है रखना है, एक गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती है, तो इस पेंडेमिक में वो भी जो है ना एक तरफ से जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि तलबा ज़ाहिर तौर पर वो जो घर में बैठ गए हैं, जब एक मतलब फिर से तालीमी निज़ाम जो है इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ, तो ज़ाहिर तौर पर तो है ना हम आएंगे, लेकिन अगर तलबा जो है एक मतलब फिर से तालीमी इदारों में आ गए, उनका सब कुछ जो है ना वो तो तबाह बर्बाद हो गया है, कितने मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सज़ा को, स्पेशली आप जैसे लोगों को? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि बच्चों को जीरो से हमें लेके चलना पड़ेगा।
کیونکہ بچے ایجوکیشن میں بھی بالکل پیچھے جا چکے ہیں اور یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی پیچھے جا چکے ہیں اور وہ صرف موبائل اور لیپ ٹاپ اور اپنے آئی پیڈس کے تک رہ گئے ہیں. اس کے لیے پیرنٹس کو بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا کہ گھر میں ایٹ لیسٹ جو بچوں کی مطلب اگر اسکول فوکس کر رہا ہے ان کی اسٹڈیز کو تو پیرنٹس فوکس کریں گے ان کے جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو. بالکل. اس کے بعد ہی ہم بچوں کو لے کے چل سکیں گے. اور اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے آپ کو, کیا سمجھتی ہیں آپ بچوں کو دوبارہ اسی اسٹیج پہ لانے؟ دیکھیں چیزیں خراب بہت جلدی ہوتی ہیں, اس اسٹیج پہ آنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. بالکل. تو پھر اگر یہ ہم نے 1.5 سال برباد کیا ہے تو سمجھیں ہم 3 سال پیچھے چلے گئے. ہمیں چیزوں کو واپس آنے میں کم از کم اتنا ٹائم پیریڈ چاہیے. اور ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مزید اور کتنا ایسے ہی چلے گا؟ اب یہ تو بہت مشکل سوال ہے. دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جان چھڑائے اور ہم اپنے بچوں کو اور باقی ساری چیزوں کو لے کے چلیں. اچھا کہ جی وبا جو ہے نا سلسلہ اس طرح چل پڑا تو جو اس دور کے طلبہ ہیں ان کا مستقبل کیا سمجھتی ہے کیسا ہوگا میڈم؟ ظاہر طور پر ان کو تو بہت مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت زیادہ. یہی تو میں ابھی آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ بچے ابھی اس کو انجوائمنٹ سمجھ رہے ہیں, ان کے لیے ویسٹ آف ٹائم انجوائمنٹ ہے, لیکن آگے جا کے ان کو جن ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو وہ فورس ہی نہیں کر رہے. اس کو یا تو پیرنٹس فورس ہی کر رہے ہیں یا جو ان کے ایجوکیشن جو ان کے ٹیچرز وہ کر رہے ہیں وہ فورس ہی کر رہے ہیں, لیکن ابھی بچوں میں شاید وہ میچورٹی لیول ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے. اچھا, جو بچے ابھی گھر میں موجود ہیں, آن لائن کلاسز بھی نہیں لے رہے اور اسکول بھی نہیں جا رہے, ایسے میں آپ ان پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ بچوں کا جو ٹائم ٹیبل ہے کس طریقے سے سیٹ کیا جائے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ بچے تو اپنے بالکل روٹین سے ہٹ ہی گئے. پیرنٹس آج کل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. بچے جب گھر میں ہیں تو بچے کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں انجوائمنٹ ہی کروں گا. بالکل. اس میں جتنا ٹائم ان کا دل کرے گا وہ سوئیں گے. اور اس میں اب یہ جو ایک غلط ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ یہ کہ بچے ساری رات جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں. شام کو اٹھتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں دوستوں یاروں کے ساتھ جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے. ہاں, اس میں کچھ یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ بچوں میں باہر کھیلنے کا ٹرینڈ بڑھا ہے. مطلب جو ان آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مطلب اب گلیوں میں کافی بچے کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں, فٹ بال کھیلتے نظر آتے ہیں. کچھ عرصے سے یہ چیزیں بالکل بین تھی, ختم ہوئی ہوئی تھی, نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن چلیں کچھ بہتر ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ کا کسی طرح تو خیال رکھ رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے میرا پوچھنے کا یہ مقصد تھا کہ ایسے اب پیرنٹس کو اس اسٹیج پہ کیا کرنا چاہیے؟ پیرنٹس ایڈوائز کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, بس وہی کر سکتے ہیں اور کچھ ہو بھی نہیں لیکن اس طرح آپ نے پہلے بتایا نا کہ آج کے جو بچے ہیں وہ تو ایڈوائس کو مانتے ہی نہیں, وہ تو پیرنٹس کی باتوں کو جو ہے مانتے بھی نہیں, غور بھی نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوگا؟ شاید 10% بچے ہوں جو پیرنٹس کی مانتے ہوں اور وہ ان کا اس طرح سے وہ بنا سکیں, ٹائم ٹیبل بنا سکیں. نہیں تو ہم بس یہی دعا کریں کہ اسکول کھلے تاکہ بچے اپنی روٹین میں واپس آئیں. بالکل. جب تک یہ معاملہ گھر تک رہے گا تب تک یہی چلتا رہے گا کہ بچے اپنے آپ کو ضائع کرتے رہیں گے. اچھا شوز, آپ کی طرف آئیں گے. سہیل وڑائچ صاحب ایک بہت بڑا نام ہے صحافتی دنیا کا, اگر اس کو تھوڑا بہت کر دے تو. دیکھیے بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. آج شاہی صاحب میں آپ کی ملاقات کراؤں گا جناب جنت مرزا سے. جنت مرزا بہت بڑی خاتون تھی اور بڑا کمال کا کام کر رہی تھی, اور کل میں نے کلاس بھی لی ہے ان کی سروڑ صاحب کی, کیونکہ ظاہر طور پر ایک بہت بڑا نام ہے. ہم جب سے ہم دیکھتے ہیں, ہم بڑے ہو رہے ہیں, بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں, اور آج وہ بیٹھ کے ایک ایسی خاتون جو نا وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ان کا انٹرویو کر رہے ہیں کہ جن کا کچھ ہے بھی نہیں. کیونکہ دیکھیں ان کے پروگرام کا ایک نام ہے کہ عظیم شخصیات کا, ہاں عظیم شخصیات کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے وہ انٹرویو کرتے ہیں, ٹک ٹاکر کے ساتھ بیٹھ کے وہ انٹرویو کر رہے ہیں. تو ظاہر طور پر اپنا جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ ظاہر طور پر سوال تو اٹھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ٹک ٹاک بھی ایک پلیٹ فارم ہے لوگوں کے پاس, کوئی ہر بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر معاشرے کے اندر ایک پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے, لیکن بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, کچھ برائی بھی ہے, ہر فیلڈ میں ہوتی ہے. کیا کرتا ہے معاشرے میں, ذرا مجھے یہ بتائیں. نہیں, معاشرے میں لٹرلی بھی دیکھا جائے تو اس نے کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ کافی زیادہ فین فالوئنگ. انسٹاگرام پہ دیکھیں جتنے مرضی آپ دیکھ لیں ان کے ٹک ٹاک پہ آئی تھنک 14 ملین ہے. ایک صدف کنول ہیں, صدف کنول نہیں, کنول آفتاب سوری, ان کے 12 یا 13 ہیں. تو ٹف کمپٹیشن ہے, لوگ اب ان کو انفلوئنسر اور ہائر کرواتے ہیں, لوگ اپنی پروموشن وغیرہ کروا رہے ہیں اکاؤنٹ کے ذریعے. یہ بیسیکلی پاور سوشل میڈیا کی ہے, اور یہ فیوچر بتا رہا ہے کہ سوشل میڈیا آگے فیوچر ہے. اور جو لوگ اور بڑے لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. آپ کی سب سے بڑی مجھے جو کنٹینٹ بہت اچھا لگتا ہے تو وہ مبشر صدیق صاحب آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ جو ولیج فوڈ سیکرٹ والے ہیں. اب گاؤں کے لوگ ہیں, گاؤں کا, اور لوگ یہی چیز دیکھنا پسند کر رہے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں, پسند لوگ کرتے ہیں. وہ اب آج کل شمالی علاقہ جات میں جا کر وہ پروموٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو سوشل میڈیا پاور ہے جو کہ اب ظاہر کرنی پڑتی ہے لوگوں کو. اب وہ پارٹی والی گرل کا دیکھ لیں اب کہ وہ پارٹی ہو رہی ہے,
وہ ایک ڈائلاگ نے کہاں سے کہاں پہنچا دی. ایگزیکٹلی. اور وہ جو ہمارے ساتھ وہ ارشد خان چائے والے تھے, بالکل. تو کل میں دیکھ رہا تھا CNN کے, وہ لندن میں بھی نکے پہ جو ہے وہ کھول رہے ہیں, ایک گلی سے اٹھنے والے بندہ پاکستان میں برینڈ بن گیا, وہ باہر بھی جا رہے ہیں. محنت ہے, اللہ تعالیٰ خود وسائل بناتا ہے اور محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے بندے کی محنت. ارشد چائے والا واقعی حقیقت ہے کہ ایک تصویر وہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر, اور تب جب کہنے لوگ کم تھے سوشل میڈیا پہ, اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آج ہو چکا ہے, لیکن وہ اس وقت سے انہوں نے شروع کیا, پھر ان کو آفرز وغیرہ ماڈلنگ کی, تو وہ چیز ہے کہ محنت انسان کی کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی. اچھا, آپ بھی ولاگنگ وغیرہ کرتے ہیں, آپ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ میمکری کے ساتھ کس طرح کنٹینیو رکھتے ہیں؟ میمکری یہ ایک پارٹ آف لائف ہے, میمکری ایک حصہ ہے, لیکن اس کو میں نے شروع کیا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی شروع کیا, اور اسلام آباد میں کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم اس طرح کے شوز ہو رہے ہیں, اور میں نے بہت جگہ سرچ وغیرہ کیا, کوشش بھی کی کہ یار کوئی اچھا ایک ملے جگہ, پلیٹ فارم ایک ملے, لیکن ایک پاک فیئر اپنا پلیٹ فارم تو ہم نے اس پہ شروع کیا, میرے نام بھی میں نے اپنا خود رکھا یہ شو کا, تو اس میں ڈفرینٹ کریکٹرز ہوتے ہیں, ویک میں 2 ایپیسوڈ کرتا ہوں, میرے ساتھ ایک ہوسٹ ہوتی ہیں ریچ فاطمہ, ان کا بڑا کردار ہوتا ہے اور ہم دونوں کی کنٹریبیوشن کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی رمضان میں ہم نے روک دیا تھا, تو اب انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ سے شروع کریں گے. اس میں نئی چیزیں ہیں, تو میرے کردار ساتھ ہوتا ہے, تو بڑا مشکل تو ہوتا ہے کہ میمکری اور سادو کرنا ہے, کیونکہ جب بندہ 4-5 چیزیں کرے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے, یار کیا میں کروں کبھی چیز, لیکن ساتھ رکھا ہوا ہے ڈیجیٹل پہ رپورٹنگ ساتھ رکھی ہوئی ہے, ڈفرینٹ سٹوریز وغیرہ ہوتی ہیں, فیچر کور کرتا ہوں. پھر ڈیجیٹل کا یہ دور ہے کہ آپ کو گلی محلے کے اندر جانا پڑتا ہے, گلی محلے کے اندر آپ جاؤ, آپ سرچ کرو. میں اندرور پنڈی شہر کے اندر رہتا ہوں, تو میں نے وہاں پر ایک بزرگ دیکھے, بزرگ میں نے ڈھونڈے وہاں پہ, اور ان کو میں نے کانٹیکٹ ان سے کیا سوشل میڈیا پہ بھی, وہ قائد اعظم کی میمکری کرتے ہیں, جو انتہائی مشکل کام ہے, اور آپ ان کو سامنے بٹھائیں تو لگے گا قائد اعظم میرے سے بات کر رہے ہیں. وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی کرتے ہیں میمکری, اور ان کی میمکری سے مجھے ایک کریکٹر مجھے مل گیا تھا, غلام اسحاق خان صاحب سابق صدر. ہم نے ان کو مطالعہ پاکستان میں سنا تھا, 58 کی شیخ کٹا کے بے نظیر کو انہوں نے معطل کیا, نواز شریف کو, تو ان کی میمکری میں نے سیکھی, وہ بلکہ کر کے دکھا, تو مجھے بھی یاد ہے ذہن میں نام, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان, میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں میرے نواز شریف بے نظیر کو سرنڈر کیوں کیا, میں 58B کے تحت شاہد صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے کے, بہت پہلے کے وہ تھے, اور ان کی پٹھانوں والا ان کی آواز تھی, بڑے ڈیسنٹ وزیر اعظم سے وہ, تو سرچ کرنا پڑتا ہے اور مشکل بہت ہوتی ہے سرچنگ میں. پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ اینگلز ہونے چاہیے کہ آپ کس اینگل سے, اب ایک بندے نے کنٹینٹ پہ ویڈیو بنا لی ہے, تو آگے واسطے ایک نیا آئیڈیا ہو, یار میں نے اس اینگل سے اس چیز کو دکھانا ہے. پھر میں نے ایک مرتبہ یہ بھی کیا تھا کہ میں جب نئے شادی کا میں شیروانی پہن کے پارا مارکیٹ چلا گیا تھا, ماہی کو اٹھا کے, اور میں وہاں پہ شروع ہو گیا تھا, شادی کال کھل گئے, میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا, تو لوگوں کے بڑے اچھے ریویو ملے, لوگوں نے بڑا اچھا سپورٹ کیا. بس محنت ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ مسلسل محنت اور مسلسل محبت کرنا بڑا مشکل کام ہے, تو مسلسل محنت آپ جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ دیکھ رہا ہے کیا محنت, تو انشاءاللہ ایک نہ دن صلہ ضرور دیتے ہیں. اچھا, کوئی ایسی سٹوری جو آپ نے کی ہو اور بعد میں آپ کو بہت حوصلہ افزائی ملی ہو اور بہت مطلب وہ دل کو جو ہے نا راحت ملتی ہے, تو ایسی کوئی سٹوری آپ کی؟ کنولی والا ایشو ہوا تھا کہ خاتون نے مینیجر صاحب سے بدتمیزی کی تھی, تو وہ میں سب سے پہلے کر کے آیا تھا. میں تھا ایسا, ٹیم والے تھے ہمارے, ہم گئے رات کو, میں جب یہ ایشو چلا تھا نا, ٹرینڈ چلا ٹویٹر کے اوپر, تو وہ میں نے دیکھا تھا کہ انگلش کا مذاق اڑا رہی تھی وہ, تو میں 8 بجے پہنچ گیا تھا صبح وہاں پہ, یہ اسلام آباد F7 گول مارکیٹ میں. تو میں نے وہ کیا تھا, اور وہ بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا, اور بہت سے لوگوں نے اس پہ, اور ڈفرینٹ چینلز میں پیجز پہ سننے لگایا, اس انٹرویو کو لگایا تھا, تو وہاں سے بڑی مجھے حوصلہ افزائی ملی. کبھی کبھی انسان کے ہوتا ہے کہ یار ابھی ویوز نہیں آ رہے یار, لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. لٹرلی ایک میری ویڈیو تھی وہ 4 ملین پہ گئی تھی ریسنٹلی, وومنس ڈے والی, وہ میں نے کیا تھا, تو لوگوں کا اچھا رسپانس ہوتا ہے. لیکن لوگ سب سے بڑی ہوتی, اب میرے کردار کا جو پہلے ایپیسوڈ ہوا تھا تو بڑی تنقید بھی ہوئی تھی, لیکن خوشی اس بات ہوئی تھی کہ یار لوگ غور سے تو دیکھ رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں لیکن غور سے دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ غلطی تھی. لیکن تنقید تو ان پہ ہوتی ہے جن میں کچھ ہو, بہت سارے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو لگے ہوئے ہیں, ان پہ کیوں نہیں ہو رہی, تو کبھی بھی ہمت جو ہے وہ ہارنی چاہیے. بالکل.
अच्छा लास्ट पे उनसे जो है ना एक मैसेज ले लेते हैं, हाँ, एक जो खुशखबरी की जानिब। बिल्कुल। अच्छा मैडम, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि लास्ट में क्या पैगाम देंगी आप बच्चों को, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं उनको, तालीमी सिस्टम के हवाले से, तालीमी निज़ाम के हवाले से? पैगाम क्या, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सीरियस हो जाएं। स्कूल के ऑफ होने को इसको गुड न्यूज़ ना समझें कि आपके बच्चों का फ्यूचर डार्क कर रहे। कोशिश करें कि किसी भी तरह से SOPs को फॉलो करके आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ने पढ़ाने की हैबिट्स दोबारा से डिसिप्लिन की तरफ लेके आएँ, बच्चों को घर बैठ के स्पॉइल ना करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज। आप क्या कहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आजकल वैक्सीनेशन का जिक्र हो रहा है, तो ये जो लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई है ना कि वो आजकल वीडियो सोशल मीडिया पे जा रही है कि मैग्नेट लगा के वो चिपक जाती है जहाँ वैक्सीन लगाते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। अपने जो वालिदैन हैं उनको वैक्सीनेशन लगवाएं और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप लगवाएं। मेरे खुद ज़हन, हमारे हर इंसान के ज़हन में सवाल होता है, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकली जाके देखें ना वहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपने जो बुजुर्ग खासतौर घर में रहने वाले हैं उनको बरखुदारा वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मेहनत कीजिए और कभी हिम्मत ना हारिए। ये अब शराजी आप गुड न्यूज़ सुनाइए। अच्छा, गुड न्यूज़ तो एक ही है काशा कि जितने भी हमारे असातिज़े कराम है जो हमारे लिए मुल्क को रोशन मुस्तक़बिल प्रोवाइड करने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, जैसे हमने पहले तफसील में बात की कि उनको कोरोना वैक्सीन लगाने का बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है और 5 जून तक जितने भी असातिज़े कराम सबको जो है कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी बात यह है कि PSL शायकीन के बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब दुबई अबूधाबी में जो है वो कराए जाएंगे, उसके बाकायदा तौर पर जो है वो कम्युनिटी भी तश्कील दे दी गई है और फैसला जो है वो सामने आ गया है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपने सुना दी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे स्टूडियोज़ में आए। और ये जो हमारे स्टूडियोज़ में और भी लोग मौजूद हैं, कैमरामैन हो गए, ये जो पूरी एक टीम है, इनका बहुत शुक्रिया कि ये जो हमारा शो है इसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए। इसी के साथ ही बस मुझे और शिराजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।